اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، حکومت اس کی، ملک اس کا ہے سب کچھ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی یہ بھی سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ پیدا کیا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب یہاں سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آخری رکوع بہت ہی جامع رکوع ہے، اور ایمان کی حقیقت کا بیان ہے، اور یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرف توجہ کریں۔ پہلی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں سب و روز کے یقیناً بہت بڑی نشانیاں ایسے عقل مندوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کا 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت کے بھی یہی الفاظ تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہ من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ بات تھی کہ یہ جو آنا جانا رات اور دن کا، یہ انسان کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ اور ان آیات کا شان نزول ہے کہ ایک صحابی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے عجیب چیز جو آپ نے دیکھی وہ بتائیے۔ اس پر سید عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر شان ہی عجیب ہے، ہر شان ہی عجیب تھی۔ ہاں، ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس بستر پہ آئے اور میرے ساتھ لحاف میں داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کا سینہ مبارک آپ کے سینہ مبارک تک آپ کے آنسو بہہ گئے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی روئے، پھر سجدہ فرمایا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سید عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر میں کیوں نہ رہوں میں کہ آج کی شب اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آخرت تک یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان پر غور نہ کیا، جس نے ان آیات کو پڑھا اور اس نے غور نہ کیا ان پر، تو اس شخص کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو یہ غور و فکر اللہ کو پسندیدہ ہے، نہیں انسان غور و فکر کرے، اور اس غور و فکر کی بنیاد پر اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچان لے۔ اور یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ادھر رکھی ہیں زمین کے اندر، اور انسان ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ خود تو ہمارے سامنے آ نہیں سکتا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سورج جو نکل رہا ہے، اس سے پہچانو اللہ کو۔ انسان گھر میں پودے لگاتا ہے تو دیکھے وہ پودا بیج ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں، پھر ایک ہی قسم کا ایک ہی درخت ہے، اس پر کوئی گلابی پھول ہے، کوئی پنک ہے، اور کوئی سرخ ہے، اور کوئی کس قسم کا ہے۔ یہ سب اللہ کے معاملات ہیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ انسان تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ان چیزوں سے پہچان سکتا ہے نا، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ کی عطا سے انسان اللہ کو جان سکتا ہے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے،
بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، اثرات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ کی عطا ہے، ان سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگی کی ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جرا سے، پتھر سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و عالم سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر دم یہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام خما سے، کعبے کے تقدس سے، مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تمہیں جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کو جان سکتے ہیں ہم، اس کی یہ عطا کردہ چیزیں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بم، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمان اور زمین کی۔ یہ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک گھڑی آیات قدرت میں غور و فکر کرنا تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور و فکر کو افضل عبادت کہ افضل عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرے۔ یہ اصل بات ہے۔ آج ہم اس کو کوئی نیکی نہیں سمجھتے۔ اس سے انسان جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اب دیکھیں غور و فکر والے انسان کے منہ سے، زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ پھر وہ بے اختیار بول اٹھتا ہے اے ہمارے رب، تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، باطل اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔ پھر دوسری صدا اس کی زبان سے نکلتی ہے کہ اللہ تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، بس ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ ربنا، اللہ کی معرفت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ بھی بات سمجھ لیجئے، اللہ کی معرفت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن چھپ جاتی ہے۔ جب وہ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ فطرت میں موجود جو چیز ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے اس کو پہچان لیتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت اس فطرت کو پہچان لیتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو ڈالا دوزخ میں سو در حقیقت بڑا ہی رسوا کر دیا اس کو، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے کوئی مدد۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو دعوت دے رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، سو ہم بھی ایمان لے۔ یعنی یہ تیسری درخواست ہے غور و فکر کرنے والے انسان کی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے تو ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں، ہم نے کی ہیں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا ہے اللہ۔ چوتھی درخواست ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک،
اے ہمارے رب تو عطا فرما ہم کو وہ جس کا وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے۔ یہ اصل باتیں جو سمجھنے کی ہیں۔